يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پیچھے بڑی تفصیل سے آپ پڑھ آئے کہ کفار کی مثال، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ سے دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کافروں کا، گناہ گاروں کا اپنے سرداروں سے وہ ایک مکالمہ اور ایک بحث جو ان سی ہے، اور پھر ان کا گناہ گاروں کا اب ابلیس شیطان کے ساتھ ایک بحث جو ہوئی، اور پھر پچھلی آیات کے اندر آپ نے پڑھا کہ جو مومن کی ایمان کی مثال جو کھجور کے درخت سے دی گئی، اور کیا کمال وہ مثال دی گئی اور وہ چیز سمجھائی گئی۔ تو اب آگے فرمایا کہ یعنی وہ ایک ایمان والوں کی مثال تھی جو ان سی ہے، تو اب آگے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمے کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اب یہ اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ وہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمے کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، ظالموں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جو چیز فرمائی گئی اس آیت کے اندر وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں کلمہ ایمان کے اوپر ثابت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ آزمائش اور مصیبت کے وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ پیچھے اس کی بھی بڑی تفصیل گزری ہے کہ یہ انہی کی شان ہے ایمان والے جو ہیں کہ وہ آزمائش اور مصیبت کے جو بھی وقت زندگی میں آتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ جیسے وہ حدیث کئی دفعہ میں نے سنائی، حضور نے فرمایا کہ مومن کی بھی عجب شان ہے کہ جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یعنی اس کی ہر کیفیت ہی بڑی مبارک ہے مومن کی جون سی ہے۔ تو جس حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو یہ آزمائش اور مصیبت کے وقتوں میں صبر کرتی ہیں، اور شان ان کی یہ ہے کہ یہ ایمان پر قائم رہتی ہیں، ایمان پر قائم رہتی ہیں۔ جیسے ایک مثال دی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، مگر کیا کلمہ ایمان سے وہ ہٹ گئی؟ نہیں۔ تو اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے، یہ سیدھی اور ہدایت کے راستے پر وہ گامزن رہتے ہیں۔ تو پھر قبر میں بھی اللہ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کی بھی کچھ تفصیل پچھلے ہی چند بیانات کے اندر گزری ہے کہ قبر میں بھی اللہ انہیں پھر ثابت قدم رکھتا ہے کہ پھر مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں پر قرآن ہی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سال ثواب ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر، کیونکہ قبر جو ہے یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ تو قبر میں مومن کلمہ ایمان پر کس طرح ثابت رہتا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں، مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے آ کر بٹھاتے ہیں جو ان سے ایک قبر میں مومن کی جو حالت ہے، پھر اس سے کہتے ہیں، اس سے پوچھتے، ایک تو وہ حدیث جو آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے، یہ ذرا اس سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے، تو اس کو آ کے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ قبر میں جب دو فرشتے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔
دینی اسلامی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے، یہ جو کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں. فرشتے کہتے ہیں جب وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے کہ تجھے یہ سارا کچھ کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اسے سچا جاننا ہے. تو یہ اصل میں اس کی تفسیر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. جو ان تینوں سوالوں پر میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے اور یہ بزرگ کون کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ صحیح جواب دیتا ہے. اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر میں ہی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اب اس کی وہاں آنا، یعنی قبر میں قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کی جو موت ہے کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی. اب اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے تو یاد ہی نہیں، مجھے کیا پتا کہ میرا رب کون ہے، میں نہیں جانتا. وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر افسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتا کہ یہ کون کھڑے ہوئے ہیں، یہ کون بزرگ ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. یعنی وہ ان تینوں سوالوں کے جوابوں میں کہتا ہے میں نہیں جانتا. تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کے اندر سے اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دو، دروازہ کھول دو اس کی قبر کے اندر ہی. تو پھر اس کو جہنم کی طرف سے جو بو اور گرمی ہے وہ پہنچنا شروع ہوتی ہے. مومن کی قبر کھلی ہو جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہیں کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، اور پھر اس پر اندھے اور بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں کہ اگر وہ ہتھوڑا ایک پہاڑ کو مار دیا جائے تو وہ پہاڑ مٹی یعنی سرما بن جائے. تو اس ہتھوڑے سے ایسی اس کو پھر مارتے ہیں اور مارتے ہیں کہ یہاں تک کہ جن اور انسانوں کو چھوڑ کر مشرق اور مغرب کی ہر مخلوق قبر کے اندر اس کی مار اور اس کی چیخوں کی آواز سنتی ہے. اور پھر اس سے وہ جب ہتھوڑا پڑتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے، سرما بن جاتا ہے، مگر پھر اس کی روح لوٹائی جاتی ہے. پھر اس کی یعنی یہ وہ قبر کے عذاب کی ایک عکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. بہرحال تو اصل چیز جو یہ ہے کہ جو دنیا میں دین اسلام پر ثابت قدم رہے، جو دنیا میں اسلام اور اپنے دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، وہ بندہ ہے کہ اسے قبر میں بھی اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہوگی. کون؟ جو دنیا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنا مضبوط ہوگا اپنے دین اسلام ایمان کی کیفیات میں، قبر میں بھی پھر اس کی وہی کیفیات ہوں گی، وہی چیزیں ہوں گی جن سے. اور جو دنیا میں اسلام پر ثابت قدم نہیں رہا اور مشکلیں اور مشکلات سے گھبرا گیا، یا اپنے اس نے دین کو مشکلات سے پریشان ہو کر، آج بھی مشکلات سے پریشان ہو کر لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا دین اختیار کر لیتے ہیں. تو گھبرا کر یا کسی اور وجہ سے وہ دین اسلام سے نکل گیا اور اسی حالت میں مر گیا، تو اسے قبر میں بھی اسلام پر ثابت قدمی نصیب، یا وہ جس کلمے کا ذکر ہو رہا ہے وہ کلمہ پھر اس کو قبر میں نصیب نہیں ہوگا. جو دنیا میں قائم نہیں رہا وہ قبر میں بھی اس کے اوپر قائم نہیں رہے گا. ہاں، جو دنیا کے اندر ثابت قدم رہا تو اس کے لیے ایسا ہے کہ اس کو قبر میں بھی اس اسلام کے اوپر ثابت قدمی نصیب ہوگی جون سی ہے. تو محدث ابن جوزی وہ اپنی کتاب میں عیون الحکایات کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. محدث ابن جوزی نے انہوں نے کہا کہ 3 بھائی تھے اور تینوں سگے بھائی تھے. تو وہ
جنگ تھی عیسائیوں کے ساتھ، تو وہ عیسائیوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہونے کے لیے وہ اپنے لشکر میں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے۔ تو جنگ کے دوران جو روم کے عیسائی تھے، انہوں نے ان تینوں بھائیوں کو قید میں کر لیا، تینوں کو پکڑ لیا اور روم کے بادشاہ کے پاس لے گئے جن سے۔ تو اب روم کے بادشاہ نے کیا کیا کہ ان کو بڑے بڑے مرتبے اور بڑے بڑے عیش و عشرت اور لالچ کا اس نے نہ دعوت دی ہے۔ اس نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہارے لیے دولت کے انبار کھول دوں گا۔ وہ تینوں مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے۔ اس نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو جان سے۔ تو انہوں نے جواب دیا روم کے بادشاہ کو، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، بھلے تم ہمارے سر کاٹ دو، دین اسلام میں سے نہیں ہم نکلیں گے جون سے۔ تو تم جو کر سکتے ہو نا تم کرو، جو کر سکتے، ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب یہ تینوں یہ بات انہوں نے کہی، تو یہ بات کہہ کر تو اب روم کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے۔ وہ تینوں بھائی انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، جو کر سکتے کر لو۔ اس نے کہا میں دولت کے انبار کھول دوں گا، انہوں نے کہا ہمیں دولت نہیں چاہیے، کہ جو کہو گے دے دوں گا، اعلیٰ مرتبے اور منصب اور کرسیاں دے دوں گا۔ ان کا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، جو کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کرنا ابھی دربار لگا ہوا ہے، تو وہ تینوں جو ان سے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، حضور کی طرف متوجہ ہوئے، اور یا محمد یا محمد یا محمد، وہ ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ شروع ہو گئے چلنے جن سے۔ اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیا، انہوں نے میری دعوت کو بھی قبول نہیں کیا، روم کا بادشاہ آدھی دنیا کے ملکوں کے اوپر اس کی حکومت بادشاہت کم و بیش، تو اس نے کہا کہ ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے تو ان سب کچھ ان کو یاد آ جائے۔ اس نے کہا کہ ابھی بھی میں تمہیں ایک وارننگ اور دے رہا ہوں، چھوڑ دو دین، اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے کہا کہ 3 بڑی بڑی دیگوں کے اندر تیل ڈال دو اور تیل کے نیچے آگ جلا دو، اور جب تیل کھولنے لگے تو مجھے اطلاع کرنا۔ تو اب آگ لگا دی گئی 3 بڑی دیگوں کے اندر تیل ڈال کر جون سے، اور 3 دن تک وہ دیگیں آگ میں پکتی رہیں جون سی ہیں۔ اب وہ ان کے سامنے دیگوں کو آگ لگائی گئی اور تیل اس میں ابل رہا ہے، اور اب ان کے سامنے ان کی کہ شاید ڈر جائیں یا خوفزدہ ہو جائیں، تو شاید یہ اسلام کو چھوڑ دیں جون سے۔ تو چوتھے دن بادشاہ نے پھر ان سے پوچھا، اس نے کہا اب بھی مان جاؤ، چھوڑ دوں گا جون سے۔ یہ محدث ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یا محمد، یہ ان کی زبان کے اوپر تھا یہ لفظ جن سے، ہم نہیں چھوڑیں گے جن سے۔ بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس کے نہ ایک بھائی کو جن سے وہ تیل میں ڈال دو۔ وہ دونوں بھائیوں کے سامنے اس کو ڈال دیا، وہ تیل میں ڈال دیا گیا اس کو جن سے۔ تو پہلے اس نے بڑے بھائی کو تیل میں ڈالا، پھر اس سے چھوٹے بھائی کو اس نے تیل میں جون سے ڈالا جون سے۔ اب سب سے جو چھوٹا بھائی تھا نا وہ باقی تھا، اس نے کہا ابھی بھی اسلام قبول کر لو، ورنہ تجھے بھی تیسری دیگ کے اندر تجھے ڈالوں گا۔ ان 2 دیگوں میں تو ان کو ڈال دیا میں نے۔ اچھا، اتنے میں نا اس کا جو گورنر تھا نا وہ اس کے بڑے قریب تھا، اس کے دل کا محرم راز تھا، وہ قریب ہوا۔ اس نے روم کے بادشاہ کو کہا، اس نے کہا کانوں میں نہ چند کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، کہنے لگا کہ مجھے نہ تھوڑی سی مہلت دے دو، میرے ذہن میں نہ ایک پروگرام ہے، میں اس کو عمل میں لاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پروگرام اس کا یہ تھا کہ میری جو بیٹی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑی حسین لڑکی ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو اپنے چکر میں ڈال کر تو اس کو اسلام سے ہٹا دو جن سے، کیونکہ روب دبدبے دھمکی سے تو وہ ناکام ہو چکا ہوا تھا کہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں جن سے۔
اچھا، اس نے روم کے بادشاہ کو کہا میری اپنی بیٹی سے میٹنگ ہو گئی ہے اور میری بیٹی مان گئی ہے کہ میں اس کو جون سے نا اسلام سے ہٹا دوں گی، جون سے ہٹا دی گئی۔ اس کو جس کمرے میں رکھا گیا وہاں صرف اس کی بیٹی کی رسائی تھی، اس گورنر کی بیٹی جا سکتی تھی۔ اچھا، وہ جب جاتی تو وہ دیکھتی کہ وہ صرف قرآن پڑھ رہے یا نفل پڑھ رہے یا ذکر اذکار کر رہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر، ان کی زبانوں پر حضور کا نام تھا جو محدث ابن جوزی نے لکھا۔ تو کئی دن کی وہ کہتے ہیں مسلسل کوشش کے بعد بھی وہ جو گورنر کی بیٹی ہے نا اس کو اپنی طرف راغب نہ کر سکی۔ اخیر نہ اس نے گورنر کو کہا، اس نے کہا ایسا کرو، مجھے لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 بھائی تم نے ابلتے ہوئے تیل میں جلا کر مار دی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے اس قدر سہم گیا ہے یا اداس ہے یا خوف زدہ ہے کہ یہ گمسم ہو گیا ہے، یہ کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ تم ایسا کرو کہ بادشاہ سے چند دنوں کی مہلت اور لے لو اور ہمیں اس شہر سے کہیں باہر کسی دور مقام کے اوپر بھیج دو، پھر دیکھو کہ میں اس کو اپنے حسن کے اندر کس طرح مائل کرتی ہوں اپنے حسن کی طرف جون سے۔ اس نے گورنر نے پھر اجازت لے لی جون سی ہے۔ اب وہ جب وہاں گئے اس مقام کے اوپر کسی دوسری جگہ کے اوپر، تو اب وہاں پر بھی وہ جو سب سے چھوٹا بھائی رہ گیا تھا اس کی وہی حالت کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، تلاوت قرآن اور یہ اللہ کے ذکر میں وہ گم ہے، اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی جون سی۔ ایک دن نہ وہ لڑکی اس کے پاس آئی، محدث، اتنا بڑا محدث اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ لڑکی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اے شخص، میں تیری پاکیزگی اور تیری حسن نیت اور تیری یعنی اس بزرگی کو دیکھ کر جو ہے نا میں نہ صرف تیرے سے متاثر ہو گئی ہوں بلکہ میں تیری محبت میں گم ہو گئی ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ تو کہ یہ کون سا مذہب ہے کہ جس کی اچھائی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جو کسی غیر عورت کی طرف جس نے تمہیں دیکھنے بھی نہیں دیا جون سے کہ میں کس انداز میں تیرے سامنے آئی ہوں مگر تیری کیفیت ہی نہیں بدلتی جون سی ہے۔ تو میں آج اور اسی وقت یہ جو عیسائیت ہے، نصرانیت ہے، میں اس سے توبہ کرتی ہوں اور میں تیرے دین میں داخل ہوتی ہوں اور مجھے وہ کلمہ پڑھا دے جو تو نے پڑھا ہے، یعنی مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا دے جو تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور پھر وہ لڑکی جون سی ہے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر وہی لڑکی مسلمان ہو گئی۔ تو اصل چیز اس آیت کے اندر یعنی اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں بھی انہی کو رکھتا ہے جو دنیا کی زندگی میں قائم ہو۔ یہ اس آیت کی تفصیل مفسرین نے بیان کی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 28، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو نہ شکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا، نہ سپاسی سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، وہ تباہی کا گھر جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ آپ کہیے تم عارضی نفع اٹھا لو کیونکہ انجام کار تم نے دوزخ کی طرف لوٹنا ہی ہے، جانا تم نے دوزخ کی طرف ہی ہے، تم عارضی نفع جون سے وہ اٹھا لو جون سے۔ تو اب یہ جو آیت پاک ہے یہ جو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے ہیں ان کے متعلق یہ نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اللہ نے اہل مکہ کو بے شمار نعمتیں دی تھیں، رزق کی وسعت ایسی تھی
جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، جن سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر رزق کی ایسی وسعت عطا کی تھی، پھر اپنے حرم کے اندر ان کو رہنے کی جگہ دی تھی، وہ اس کے حرم میں رہتے تھے، پھر ان کے اندر ان مکہ والوں کے اندر جن کو رزق کی وسعت دی، جن کو اپنے حرم میں رہنے کی اجازت دی، انہی کے اندر اللہ نے نبیوں کا سردار اور اپنا محبوب عطا فرما دیا ان لوگوں کو، جن سے تو انہی کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے انہی کے اندر اپنی سب سے عظیم اور خوبصورت کتاب نازل کر دی، قرآن کریم، جن سے تو پھر اس سے بھی زیادہ پھر جہاں یہ رہتے تھے کعبے کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا، جن سے تو اللہ نے ان کو نعمتیں بڑی دی تھیں، مگر یہ نعمتوں کی بجائے اللہ نے کیا فرمایا، یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے تھے، اور ایمان لانے کی بجائے انہوں نے کفر کیا اور اپنی قوم کو دار البوار کے اندر انہوں نے پہنچا دیا، جس کا مراد ہے، جس سے مطلب ہے تباہی اور ہلاکت کا گھر۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، رزق کی وسعت، اپنے حرم کا گھر جون سا ان کو رہنے کے لیے دیا، اور نبیوں کا تاجدار ان کے اندر ان کو عطا فرما دیا، ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو قرآن دے دیا، ان کے قبلے کعبے کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مگر یہ پھر بھی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے تھے، اور پھر اس سے بھی اوپر یہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے جون سے۔ تو ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے لیے رکھتے تھے اور کچھ بتوں کے لیے، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ اللہ کے شریکوں کے لیے، یعنی یہ بات کیا کرتے تھے وہ کفار مکہ جون سی ہیں جو بتوں کو پوچھتے تھے۔ اس کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے، دو حصے، قربانیوں کے بھی حصے کرتے تھے، اپنا جو کماتے تھے اس کا بھی حصے کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ ان بتوں کے لیے جن سے۔ اور ایک قول یہ کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں بتوں کو بھی شریک کر لیا تھا، اللہ کی عبادت کے اندر انہوں نے بتوں کو بھی شریک کر لیا تھا، جس کی تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں۔ اچھا، علامہ اسماعیل حنفی حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شکر جو ہے، جس کا پیچھے ذکر گزرا تھا کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے اور جس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت بڑھا دی جاتی ہے، وہ نعمت دگنی کر دی جاتی ہے جون سی ہے۔ تو اسی طرح جو ناشکری ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت ختم کر دی جاتی ہے، یا کم کر دی جاتی ہے، یا ختم کر دی جاتی ہے، یا اس نعمت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مگر جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے وہ نعمت بڑھائی جاتی ہے، اس کو دگنا اور زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو برا ساتھی ہے، آپ فرماتے ہیں روح البیان کے اندر، آپ فرماتی ہیں کہ وہ بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے کر جاتا ہے اور اسے تباہی کے گھر میں اتار دیتا ہے۔ اس لیے ہر مخلص مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافروں اور منافقوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے خود کو بچائے، تاکہ ان کی طبیعت، ان کے برے عقائد اور اعمال کی طرف وہ شخص جو ان سے مائل نہ ہو وہ شخص۔ آپ فرماتے ہیں اچھا، جہنم جو ہے یہ شریر لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اس کی گرمی جو سی ہے، اس کی گرمی کی شدت ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا ان آیات کے اندر، کہ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے تھوڑا عذاب دیا جائے گا، جس جہنمی کو سب سے تھوڑا عذاب دیا جائے گا، سب سے کم جس کا عذاب ہوگا جہنم کے اندر، جس شخص کا، حضور فرماتے ہیں اس کے دونوں قدموں، دونوں پیروں کے اوپر 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی، 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی، تو اس کا جو دماغ وہ اس طرح ابلے گا جیسے ہانڈی کے اندر
کوئی چیز ابلتی ہے. ایسے یہ وہ بندہ ہے، یہ سننے میں بڑا آسان ہے، یہ سننے میں بڑا آسان ہے کہ اس کا جو دماغ ہے، اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے ہانڈی کے اندر کوئی چیز ابلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا. تو یہ چیز ان تینوں آیات کے اندر فرمائی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا، اور وہ تباہی کا گھر جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونہ وبئس القرار، وہ تباہی کا گھر جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیے تاکہ لوگوں کو راستے سے گمراہ کریں. آپ کہیے تم عارضی نفع اٹھا لو، کیونکہ اخیر انجام تمہارا دوزخ کی طرف لوٹنا ہے، اخیر تم نے دوزخ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 31 کے اندر، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. آگے فرمائے آیت نمبر 31 کے اندر، آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیے ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی. یعنی آپ ایمان والے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں. آج مغرب سے پہلے یہی گفتگو ہو رہی تھی ان دوستوں کے ساتھ کہ وقت کی قدر کریں جو ان سے وقت کا کچھ پتہ نہیں کہ وقت کس وقت ختم ہو جائے. نماز کو قائم کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوشش کریں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ جیسے اس آیت کے اندر فرمائے آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیں وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی. تو یعنی اے محبوب، اے میرے حبیب، میرے بندوں سے فرما دیں جو ایمان لائیں کہ نماز کو قائم کریں، فرض نمازوں کو وقت کے اندر پڑھیں، جو ان کی شرائط ہیں ان کے مطابق پڑھیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے پوشیدہ بھی خرچ کریں، چھپا کر بھی خرچ کریں اور دکھا کر بھی خرچ کریں اور چھپا کر بھی خرچ کریں، جس میں کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی. اس دن سے آنے سے پہلے خرچ کریں، اور بعض لوگ دکھا کر کرتے ہیں، بعض لوگ چھپا کر کرتے ہیں. یا دوسری اس کی تفسیر لے لیں، زکوٰۃ جو ان سی ہے دکھا کر خرچ کریں اور خیرات جو ان سی ہے چھپا کر خرچ کریں. تو وہ دن جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، یعنی اس دن اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی بچت کے لیے یا اپنے بچاؤ کے لیے کوئی مال دے دوں، تو آپ تو قرآن میں وہ تفسیر پڑھ آئی ہیں کہ اس دن پوری روئے زمین کی دولت بھی دے دی جائے تو اس دن کچھ نہیں بننا، کچھ بھی نہیں بنے گا اس دن. اور نہ اس دن دوستی فائدہ دے گی کہ اس سے نفع اٹھایا جائے، بلکہ اس دن تو بہت سے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس دن یہ وہ دن ہے جو ان سے. مگر یہاں ایک نقطہ جو بڑا غور سے سمجھنے والا ہے کہ اس سے پھر بے شمار قرآن کی آیات اور بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ کہیں ادھر سے آپ کا ذہن ہٹ نہ جائے کہ ان حدیثوں میں تو دوستی اور شفاعت کا ذکر آیا ہے،
ان حدیثوں کے اندر دوستی اور جیسے ابھی 2-3 دن پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ جو اللہ کے لیے جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، میں مفہوم اس حدیث کا بیان کر رہا ہوں، آپس میں ملتے ہیں، ان کی کیا شان اور بزرگی بیان کی گئی تھی۔ تو یہاں جس دوستی کا ذکر کیا کہ اس دن دوستی کام نہیں آئے گی، یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ نفسانی دوستی ہے، یہ طبعی دوستی ہے۔ کسی کاروبار کے لیے آپس میں دوستی ہو گئی، اللہ کے لیے دوستی نہیں ہوئی۔ کسی رشتے کے لیے دوستی ہو گئی، کسی اور چیز کے لیے دوستی ہو گئی، یا نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی سے، یہ جتنی دوستی ہیں جو دنیاوی دوستیاں، یہ اس دن کام نہیں آئیں گی۔ لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی کی گئی، آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھ کر قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں؟ آپ میرے لیے آئے ہیں، آپ قرآن کے لیے آئے ہیں، آپ صاحب قرآن کے لیے آئے ہیں، جس پر قرآن نازل کیا گیا ان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، جس نے قرآن نازل کیا آپ اس کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ دوستی ہے، یہ دوستی، یہ تب، یہ قبر میں نہیں، یہ قیامت میں بھی قائم رہے گی، قیامت میں بھی یہ قائم رہے گی جو ان سی ہے۔ جیسے کہ سورہ زخرف کے اندر ہے کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ماں سوائے جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، پرہیزگاروں کے، جو صالحین ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء، ان کی دوستیاں اس دن بھی قائم رہیں گی۔ تو یہ چیز اس آیت نمبر 31 میں فرمائی گئی، وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، کہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی۔ وآخر دعوانا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔